الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اسلام حیا اور پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے۔ مردوں کے لیے حیا اور پاک دامنی کے اعتبار سے کچھ اصول بتائیں، عورتوں کے لیے الگ سے بتائیں۔ بالخصوص پردے کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں، نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک فرمودات میں، اور صحابہ اور صحابیات نے اپنی زندگی کے عمل سے ثابت کر کے دکھایا کہ صحیح پردہ کیا ہوتا ہے۔ آج کے ماحول میں کیونکہ صحیح پردہ پوری دنیا میں کہیں بھی اجتماعی طور پر نہیں، اور انٹرنیٹ اور میڈیا کی وجہ سے ویسے بھی مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں، تو سمجھنا ہی مشکل ہو گیا کہ اسلام کا صحیح پردہ ہے کیا۔ بلکہ پردہ کرنا تو دور کی بات، پردے کا مفہوم سمجھنا بھی آج مشکل ہو چکا۔ اس کو سائلنٹ کر دو، ہارون صاحب کو بلائیں، اس کو سائلنٹ کریں۔ پردہ کرنا انتہائی ضروری۔ سب سے پہلے تو ہم پردے کو سمجھتے ہیں کہ پردہ کسے کہتے ہیں، اس کے بعد یہ کیوں ضروری ہے، کچھ باتیں اس کے بارے میں ہوں گی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ٹاپک ہے کہ آخر پردہ کیوں ضروری ہے۔ تو کیوں بعد میں، پہلے ہم پردے کو سمجھیں کہ پردہ ہے کیا۔ دو لفظ آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، ایک لفظ ہے پردہ اور ایک ہے ستر۔ یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں۔ مرد کے لیے جسم کے کچھ حصوں کو چھپانا فرض عین ہے، ہر وقت ضروری ہے نا، ہر ایک کے سامنے ضروری ہے۔ عورت کے لیے بھی جسم کے کچھ حصے ایسے ہیں جن کو چھپانا ہر وقت ضروری ہے۔ ستر عورت مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے۔ مرد کا جو ستر عورت ہے، یعنی وہ چھپانے والا حصہ جو فرض ہے، وہ گھٹنوں کو لیتے ہوئے انسان، اس کو کیا کہتے ہیں، ناف، گھٹنوں کو لیتے ہوئے انسان ناف تک کے حصے کو چھپا لے تو مرد نے اپنے فرض کو پورا کر لیا جو ضروری تھا۔ عورت کے لیے کتنا ضروری ہے؟ عورت کے لیے جسم کے 5 حصے کھلے رہ سکتے ہیں محرم کے سامنے، باقی سارے جسم کو چھپانا یہ اس کا ستر عورت ہے۔ چہرہ، دونوں ہاتھ کلائی تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، یہ جسم کے 5 اعضاء ایسے ہیں جن کو عورت فقط محرم مردوں کے سامنے کھول سکتی ہے۔ اور پردہ کن سے ہوتا ہے؟ پردہ محرم سے نہیں ہوتا۔ عورت کے لیے 2 رشتے ہوتے ہیں، ایک غیر محرم اور ایک محرم۔ تو محرم کا معاملہ الگ ہے اور غیر محرم کا معاملہ الگ ہے۔ محرم جیسے باپ، بھائی، ماموں وغیرہ، ان کے سامنے ستر عورت کرنا ہے، پردہ نہیں کرنا۔ اور ستر عورت میں 5 چیزیں شامل نہیں، باقی پورا جسم شامل ہے، سر کے بال بھی شامل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاف سلیو پہن کے گھر میں پھر رہی ہے، باپ ہے، بھائی ہے، نہیں، وہاں بھی منع کیا گیا۔ تو محرم کے سامنے ستر عورت ہے، پورے جسم کو چھپانا ہے۔ غیر محرم کے سامنے کیا ہے؟ اب دیکھیں، سارا جسم تو پہلے ہی چھپا ہوا ہے، اب جب غیر محرم سامنے آئے گا تو اب کیا چھپانا ہے؟ اب چہرہ چھپانا ہے۔ اب حکم ہے پردے کا، یہ حجاب ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، غیر محرم کے سامنے چہرے کو بھی چھپانا ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ ابھی تو ہمارے گھروں میں پردہ ہی صحیح، ستر عورت ہی صحیح نہیں، پردہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ سلیو لیس چل رہا ہے اور سر پہ دوپٹہ تو آج ہماری بچیوں کے عذاب بن گیا، پہاڑ بن گیا، ممکن ہی نہیں رہا۔
رکھنا ہی مشکل ہو گیا الا ماشاء اللہ۔ ہم اپنی چھوٹی بچیوں کو کیا پہنا رہے ہیں؟ نہ پردے کی تعلیم، نہ ستر عورت کی تعلیم، انتہائی ضروری ہے۔ حتیٰ کہ احرام کی حالت میں بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ جب عورت محرم ہو جاتی ہے، احرام کی حالت میں ہوتی ہے، تو اس وقت کیا حکم ہے؟ اس وقت یہ حکم ہے کہ چہرے کو کپڑا نہ لگے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ جس وقت وہ احرام میں نہیں ہے تو چہرہ ڈھکا ہوا ہے نا، چہرے کو کپڑا لگا ہوا ہے، تو اب کہا جا رہا ہے دیکھو تم احرام میں آ رہی ہو، اب تم نے اپنے چہرے کو، جو چہرے کے اوپر پردہ ہے یہ تمہارے جسم پہ نہ لگے۔ بعض لوگ اس بات کو دلیل بناتے ہیں چہرے کا پردہ نہ ہونے کی، حالانکہ یہ تو بڑی دلیل ہے چہرے کے پردے ہونے کی۔ ایک عورت زندگی گزار رہی ہے، اچانک عمرے کا ارادہ کرتی ہے، حج کا، اور احرام مان لیتی ہے، تو اب شریعت کیا کہتی ہے کہ دیکھو وہ جو تمہارے چہرے پہ کپڑا لگا ہوا ہے وہ چہرے پہ نہ لگے، یعنی پردہ تو تھا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ احرام کی حالت میں ہوتی اور کوئی غیر محرم نہ ہوتا تو چہرہ کھول لیتی، کوئی غیر محرم قریب آنے لگ جاتا تو ہم چہرے کے آگے کپڑا لے آتی، آگے ہیڈ سا ہوتا تھا اور کپڑا آگے آ جاتا تھا، تو چہرہ غیر محرم سے احرام کی حالت میں بھی چھپانا ضروری۔ تو پردہ تو انتہائی ضروری۔ اب کیوں ضروری، اس کے اوپر چند باتیں انشاءاللہ العزیز کرنی ہیں کہ کیوں ضروری۔ ہمارے ماحول میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بعض مرتبہ قریب کے رشتہ دار ہوتے ہیں، یا کلاس فیلوز ہوتے ہیں، کزن ہوتے ہیں، پڑوس میں ہوتے ہیں، یا انٹرنیٹ سے جن سے رابطے بن جاتے ہیں، یہ باقاعدہ ہمارے جہاں ان کا رابطہ ہو جائے ان کو گناہ کی دعوت دیتے ہیں، باقاعدہ دعوت دیتے ہیں۔ جوان بچی کسی کو بتا نہیں سکتی کہ مجھے کس قریبی رشتہ دار نے کتنی مرتبہ گناہ کی دعوت دی تھی۔ اگر میں اس کی تفصیلات کھول دوں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے تو آپ لوگ شاید دوبارہ یہاں نہ آئیں کہ کتنی بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں۔ گزشتہ 2-3 روز کے اندر کئی لوگوں نے وظیفہ پوچھا۔ ایک صاحب کا میسج آیا 5 منٹ کچھ سیکنڈ کا کہ جی میں نے اپنی ہی کزن کے ساتھ زندگی کے تعلقات جو ہیں وہ ریلیشن شپ قائم کر لیے، حرام زندگی ہم گزارتے رہے، پھر ہم گناہ سے بچنے کے لیے ہم نے نکاح کر لیا، اور گناہ سے بچنے کے لیے ایسا خوبصورت نکاح کیا کہ ان دونوں کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ کہتے ہیں حضرت زندگی میں آپ کو پہلے بتایا، گناہ سے بچنے کے لیے خالی نکاح کا لبادہ اڑا، نکاح کا نام استعمال کیا، مس یوز کیا، شریعت کو مس یوز کیا، مذاق اڑایا۔ یہ گناہ سے بچنے کی تو بات نہیں ہے۔ اچھا، نہ لڑکی کے ماں باپ کو پتہ، نہ لڑکے کے ماں باپ کو پتہ۔ اللہ کی شان، لڑکی کی شادی ہو گئی اور اس لڑکے نے کہا دیکھو میں نے تم سے نکاح کیا ہوا، تمہاری شادی ہونے والی ہے تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے کہا خبردار، ایسا ہرگز نہیں کرنا، میں نے ورنہ خودکشی کر لینی ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں جاؤں گی اور میں نے جا کے اس کو تو ہاتھ ہی نہیں لگانے دینا، اس سے بات ہی نہیں کرنی، کب تک مجھے وہ رکھے گا؟ تو کہنے لگا کہ جی ہوا یہ کہ پھر اس کی شادی ہو گئی، مہینے 1.5 مہینے بعد خاوند نے باہر نکال دیا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ تو بات ہی نہیں کرتی، قریب ہی نہیں آنے دیتی۔ اب لڑکی والوں چاہتے تھے کہ شادی باقی رہے، کہ جب کئی سال ہو گئے ہیں اب اسی کشمکش میں ہے، لڑکی ادھر جاتی ہے، ادھر جاتی ہے، ادھر جاتی ہے، ادھر جاتی ہے۔ میرے اور اس کے تعلقات آج بھی قائم ہیں کیونکہ ہم نے نکاح کیا ہوا۔ نہ لڑکی کے ماں باپ کو بھی پتہ، نہ لڑکے کے ماں باپ کو پتہ، اور انتہائی قریبی رشتہ دار۔ پھر مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں کہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے اور ہمارا جو کہ نکاح ہے ہم ایک ہو جائیں اور وہ اس کو چھوڑ دیں۔ اچھا، پلس اس نے اور کیا بات کہی؟ اس نے یہ بات کہی کہ اس کی خود ساختہ منکوحہ جو ہے نا، وہ یہ کہتی ہے کہ میں جس سے نکاح زبردستی گھر والوں نے کروایا، یہ تو خوشی سے کیا تھا نا، وہ تو زبردستی تھی، کہ اس کا آگے کہیں چکر چل رہا ہے، وہ ساری رات اس کے ساتھ انوالو رہتا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے اس وقت۔ یہ آپ کو ایک صاحب کی بتائی، پھر ایک اور صاحب کا کل فون واٹس ایپ آیا ریکارڈنگ کہ جی کو وظیفہ بتا دیں، میں تیار ہوں، لڑکی بھی تیار ہے، لڑکی کے والدین نہیں تیار، ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی حل بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں۔
میں نے کہا بھائی ہمارے پاس ایسا کوئی حل نہیں ہے، آپ دونوں طرف کے والدین کو تیار کر لیں، اگر وہ تیار ہو جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر توبہ طائب ہو جائیں۔ توبہ طائب تو پہلے ہی ہو جائیں، لیکن کوئی کام کرنا ہو تو شریعت کے مطابق کریں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس تو کوئی راستہ نہیں۔ پھر ایک اور فون آیا، واٹس ایپ ہی مطلب، کہ جی کہیں تعلق بن گیا ہے، کوئی پڑھنے کو چیز بتا دیں کہ بس مجھے جو ہے نا میرے مسئلے حل ہو جائیں۔ مطلب اب اتنی بھی حیا نہیں رہی کہ صاف کھل کے بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا معاملہ ہے، اور ہمیں کچھ بتائیں تاکہ ہمارا جو حرام کام ہے نا وہ ہماری خواہشات پوری ہو جائیں، کچھ بتا دیں، کچھ کر دیں۔ اس کے علاوہ آج ہی کسی نے پوچھا، کل رات کو، کہ جی اب میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، کیا کروں؟ یہاں تو ہر ایک کا ریلیشن ایک دوسرے کے ساتھ قائم ہے، اور میرا کسی سے نہیں ہے، مجھے اس بات پہ تانے پڑتے ہیں، میرے لیے یہاں بیٹھنا پڑھنا مشکل ہے، میں کیا کروں؟ میں پڑھنے کے لیے آتی ہوں، پڑھ کے چلی جاتی ہوں، میرے لیے پڑھنا مصیبت بنایا ہوا ہے، اور کہا گیا مجھے کہ جب تک تم نے ریلیشن قائم نہ کیے، نہ تم کامیاب ہو سکتی ہو، نہ تمہارے اندر اعتماد آ سکتا ہے، نہ تم زندگی میں کوئی اچھا کام کر سکتی ہو، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ تو یہاں تک تو ہمارا ماحول پہنچ چکا ہے، ماں باپ اندھے ہیں، بالکل اندھے، آپس کی لڑائیوں سے فرصت نہیں، اولاد کا پتہ ہی نہیں۔ کون باپ ہے جس کے اندر جرت ہے کہ کون باپ ہے جس کے اندر اتنی جرت ہو کہ اپنے جوان بیٹے کا موبائل چیک کر لے؟ کون سی ماں ہے جو اپنی بیٹی کا موبائل چیک کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہمت ہے کسی کی؟ موبائل بھی دیں گے، اچھا انٹرنیٹ بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے، اور ماں باپ کی آنکھوں کے نیچے وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ شریعت میں تو حکم ہے دائیں ہاتھ سے صدقہ اتنی خوبصورتی سے دو، خاموشی سے دو کہ بائیں کو پتہ نہ چلے۔ یہ ماں باپ کی ناک کے نیچے گھر میں ایسے گناہ کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے گناہ کرے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، بائیں سے کرے تو دائیں کو پتہ نہ چلے۔ آگے آنے والی نسلوں کے اندر تباہی ہی تباہی نظر آ رہی ہے۔ مجھے تو کوئی ایسی خاص خیر کی امید نہیں ہے، مزید تباہی، بے پردگی اور بے حیائی بڑھنی ہے۔ ہمیں اپنی بچیوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ عورت کی ہر غلطی برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن کردار کی غلطی کوئی برداشت نہیں کرتا۔ جوان بچی کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑا اس کا زندگی کا کام اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا۔ وہ یہ سمجھے کہ ہر مرد میری طرف بری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ ایک بات، سارے مرد حضرات بیٹھے ہیں، لیکن یہ ہے حقیقت، بچیوں کو سمجھانا چاہیے کہ مرد ہمیشہ اپورچونسٹ ہوتا ہے، مرد عورت کے معاملے میں ہمیشہ موقع پرست ہوتا ہے، اس کو بس کوئی موقع چاہیے گناہ کا، عمر کچھ بھی ہو، عمر کچھ بھی ہو۔ بہت تھوڑے ہیں اللہ ماشاءاللہ جن کے اندر خوف خدا کا نور ہو، ورنہ بہت سارے گناہ سے اس لیے رک جاتے ہیں کہ انہیں موقع نہیں مل پاتا، ہمت نہیں کر پاتے۔ تو مرد ہمیشہ اپورچونسٹ ہوتا ہے، کسی کو بھی آزمانے کی ضرورت نہیں۔ عورت کو یہی سوچ رکھنی چاہیے، اگر میں بے پردہ باہر نکلی، کسی سے میں نے نرمی سے بات کی، اور کسی کے دل میں میرے بارے میں کوئی فتور آ گیا، کوئی بات پیدا ہو گئی، عزت تو میری خراب ہوگی، قیامت کے دن ذلت اور رسوائی تو میری ہوگی۔ صرف دنیا کا معاملہ تو نہیں ہے نا، اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ بات پکی ہے کہ عورت مرد کی ایک کمزوری ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے مجھے اپنی امت کے مردوں پر جس چیز کا سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ عورت کا فتنہ ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ مردوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، نیک مرد بھی ہوں تب بھی محتاط زندگی گزارے، کسی پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں۔ شریعت نے حیا اور پاک دامنی کی تعلیم دی۔ شریعت نے کہا دیکھو عورت جب بال بناتی ہے تو کچھ بال ٹوٹ جاتے ہیں، ان ٹوٹے ہوئے بالوں کو بھی کہا کہ نامحرم کے سامنے مت پھینکنا۔ پھر آپ لوگوں نے کبھی مردوں کا جنازہ پڑھا ہے؟ کبھی تدفین دیکھی ہے قبرستان میں کسی مرد کی؟ دیکھیے، اور کبھی کسی عورت کی بھی دیکھی ہے کہ نہیں؟ نہیں،
عورتوں کی تدفین کے موقع پہ کبھی قبرستان نہیں گئے آپ؟ تو کچھ فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ عورت کی تدفین کے لیے اگر وہ عورت 70 سال کی ہے، بوڑھی ہے، بیمار بھی ہے، کمزور بھی ہے، اسے موت آ گئی، جانا تو سب نے۔ اب تدفین کے وقت قبرستان میں ایک آواز لگتی ہے کہ جو غیر محرم ہے دور ہو جائیں، چاروں طرف پردہ کر لیا جاتا ہے۔ اس عورت کو جو 70 سال کی جو ہے نا وہ بوڑھی عورت، ہڈیاں ہی ہڈیاں، جسم پہ روح بھی نکل چکی، اس کو بھی پردے کے اندر قبر میں اتارتے ہیں، جہاں فتنے کا اندیشہ کوئی نہیں، کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں۔ تو شریعت اس بات کو کیسے گوارا کر لے کہ کوئی جوان العمر عورت کھلے بالوں کے ساتھ بازار میں جائے؟ یہ شریعت کا تو مزاج نہیں ہے۔ امی احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے امہات المومنین کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی عورت بھی دروازے کی طرف رخ نہیں کرتی تھی، دوسری طرف کہ کہیں اچانک کوئی دروازہ کھل گیا، پردہ ہٹا تو کہیں غیر محرم کے ساتھ نظر نہ مل جائے، تو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی عورت بھی دروازے کی طرف رخ نہیں کرتی تھی۔ کاش یہ نعمتیں ہمیں بھی مل جائیں۔ تو شریعت تو ہے حیا والی، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، ایک چیز نکل گئی تو دوسری خود بخود نکل جاتی ہے۔ کسی کے اندر سے حیا ختم ہو گئی، ایمان چلا گیا خود بخود، کسی کے اندر ایمان چلا گیا تو حیا بھی چلی گئی۔ مومن ہو اور بے حیا ہو، یا کوئی بے حیا ہو اور مومن ہو، یہ دونوں باتیں ممکن نہیں۔ مومن جب ہوگا جہاں ہوگا حیا والا ہوگا، یہ حدیث کے اندر آتا ہے، دونوں چیزیں ایک وقت میں ہوا کرتی ہیں۔ سیل فون جو ہے نا، اس کو سمجھنا چاہیے ہیل فون۔ جب کسی نامحرم کی کال آئے، سمجھ لینا چاہیے کہ مجھے جہنم سے کال آ رہی ہے، جہنم چاہ رہی ہے کہ میں جلد سے جلد اس کے اندر پہنچ جاؤں۔ بہت ساری عورتیں، بچیاں یہ کہہ دیتی ہیں کہ جی ہم تو صرف بات ہی کرتی ہیں، ہم نے تو کسی کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ نامحرم سے بات ضرورت کے درجے میں جائز ہے، ڈاکٹر سے کرنی ہے، وکیل سے کرنی ہے، گھر میں کوئی چوکیدار ہے، دودھ والا آتا ہے، کپڑے دھوبی وغیرہ آتا ہے، یا علماء سے مسائل پوچھنے ہوتے ہیں، تو محدود طریقے سے بات جائز ہے۔ لیکن قرآن مجید نے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ آواز کے اندر لوچ اور نرمی پیدا نہ کرو کہ اگلے بندے کو جس کے دل میں مرض ہے وہ تمہاری طمع کرنے لگے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اور آج کل عموماً مردوں کے قلوب کے اندر مرض ہے۔ آپ سارے مرد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کبھی اپنے دلوں کو چیک کریں کہ کوئی عورت سے آپ بات کریں، وہ اجنبی لہجے میں بات کرے، دل ادھر مائل نہیں ہوگا، اور جب وہ نرم لہجے میں بات کرے گی دل کا میلان بڑھے گا۔ ہاں، دل میں اگر خوف خدا ہو وہ الگ بات ہے، عمومی طور پر یہ معاملہ۔ ایک سوال میں اور پوچھتا ہوں، جواب مت دیجیے گا، جواب مجھے نہیں چاہیے۔ خود اپنے دلوں میں اس بات کو سوچیں، ہر آدمی اپنے دل کے اندر سوچیں کہ آپ گھر میں آئیں اور گھر میں داخل ہوتے ہی سامنے صوفے پہ آپ کی نظر پڑے، اس میں 4 عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں، ایک ماں ہو، ایک بیوی ہو، ایک بہن اور ایک نوجوان غیر محرم ہو۔ ایک ہی وقت میں چاروں کو آپ نے اگر دیکھ لیا تو چاروں کی سوچیں اور چاروں کے جذبات، تاثرات الگ الگ ہوں گے۔ ماں کو دیکھیں کہ جذبہ کوئی اور ہوگا، بیوی کو دیکھنے کے ساتھ جذبہ کوئی اور اٹھے گا، بہن کو دیکھنے کے ساتھ کوئی اور غیر محرم کے اوپر نظر پڑے گی تو جذبہ کوئی اور ہوگا۔ یہ سیدھی بات ہے 2 + 2 والی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں ہم احتیاط سے کام لیں۔ جب بھی کسی بچی کو غیر محرم سے بات کرنے کا موقع مل جائے تو قرآن کے اندر فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ اصول کیا ہو غیر محرم سے بات کرنے کا؟ جو بات 3 جملوں میں پوری ہو سکتی ہو، چوتھا جملہ نہ بولیں۔ 2 جملوں میں پوری ہو سکتی ہو تو تیسرا جملہ نہ بولیں۔ مختصر سے مختصر بات اور ضرورت کی بات۔ ہماری غیر محرم سے جو ہے نا وہ ناراضگی ہے اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں اس کو راضی کر کے کیا کرنا، ہمیں اللہ کو راضی کرنا۔ اچھا، غیر محرم کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گھر کے اندر ہو، جیسے دیور وغیرہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے دیور تو موت ہے، اور ہمارے ہاں دیور سے پردہ کرنا موت ہے۔
یہیں لاہور میں ایک صاحب کی شادی ہوئی اور ایک عالمہ سے شادی ہوئی. پہلی رات خاوند نے بیوی کو ایک طلاق دے دی، پہلی رات. کس بات کے اوپر؟ خاوند نے بیوی سے پوچھا، وہ بچی بیت ہے، اس نے بعد میں بتایا کہ جی آپ پردہ کرتی ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ میں عالمہ ہوں، میں پردہ بھی کرتی ہوں. اس نے کہا کہ بھئی کیا میرے بھائیوں سے بھی پردہ کرو گی؟ میں نے کہا ہاں وہ غیر محرم ہے، شریعت کے اندر آیا ہے غیر محرم ہے، تو میں ان سے بھی پردہ کروں گی. اسی بات کے اوپر صرف پہلی ہی رات ایک طلاق دے دی کہ اگر تم نے میرے بھائیوں سے پردہ کرنا ہے تو پھر باقی بھی لو اور نکلو یہیں سے، مجھے نہیں تمہاری ضرورت. تو حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ دیور موت ہے، اور ہمارے ہاں دیور سے پردہ کرنا موت ہے. جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں نا میری باتیں سن رہے ہیں، ادھر آواز جہاں جا رہی ہے، یہ میسج ٹی وی کے ذریعے، عشق الہی کے ذریعے، درسقرآن.com کے ذریعے جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، یہ سب لوگ دیکھ لیں الا ماشاءاللہ. اگر ہمارے گھر میں عورتیں کہہ دینا کہ مجھے دیور اور جٹھانی سے پردہ کرنا ہے، جیٹھ سے پردہ کرنا ہے، بہنوئی سے پردہ کرنا ہے، ابھی ہمارے گھر میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اپنے اندر ابھی فتنے ہیں، ہم خود نہیں عمل کرنا چاہتے. ہماری بہو یہ کہہ دے کہ میں نے گھر میں شریعت کے مطابق رہنا ہے، ابھی گھر میں عذاب مچ جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کے نبی کے طریقے پر عمل بھی کر لیں؟ انا للہ و انا الیہ. یہ حالات ہمارے جا رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب بھی نامحرم سے بات چیت ہوتی ہے اس کے بعد پھر ملاقات کا دل کرتا ہے. یہ بات چیت تک بات محدود نہیں رہتی، اور اب تو ویڈیو فون نے اتنا کام آسان کر دیا کہ گھر سے نکلنے کی بھی دونوں کو ضرورت نہیں، وہ سارا کچھ ویڈیو کال پہ ہوتا ہے. سب کچھ ایک سے بڑھ کر ایک گنا ویڈیو کال پر ہوتا ہے. اور جس بچی کا بھی کسی نوجوان سے، چاہے وہ کالج فیلو ہو، یونیورسٹی ہو، کولیگ ہو، کزن ہو، کچھ بھی ہو، ناجائز رابطہ ہو گیا، اب یہ لڑکے کیا کرتے ہیں؟ اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، تصویر بنا لیتے ہیں، اور بعد میں پھر بلیک میل کرتے ہیں. وہ بچی اگر کسی وقت توبہ تائب ہو جائے، چاہے کہ میں اب اس گناہ سے بچ جاؤں، تو وہ جو ان کے پاس ویڈیوز ہوتی ہیں فل بلیک میل کرتے ہیں اور اس کو خودکشی تک بھی مجبور کر دیتے ہیں. اور جو بچیاں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو لڑکا ہے یہ صرف میرے ساتھ انوالو ہے، اس کا ریلیشن شپ صرف میرے ساتھ ہے، یہ قسمیں کھاتا ہے میں شادی کروں گا، میں نکاح کروں گا، میں آباد کروں گا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے الا ماشاءاللہ جھوٹے ہوتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے کہ میں تمہیں اپناؤں گا. یہ بہت تجربے ہمارے مشاہدے ہو چکے. اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں نے تم سے شادی نہیں کرنی ہے، فقط تمہاری عزت بگاڑنی ہے، ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے بعد میں پھینک دینا ہے، تو بہت ساری بچیاں پہلے ہی بچ جائیں. بہت ساری بچیاں پہلے ہی بچ جائیں. لیکن وہ دھوکہ دیتے ہیں نکاح کا، اپنانے کا، اور ایک وقت میں کئیوں کو دے رہے ہوتے ہیں. اس نمبر سے اس کو کال، دوسرے نمبر سے دوسرے کو کال، تیسرے نمبر سے تیسری کو کال، ہر جگہ قسمیں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ نکاح ہوتا ہی نہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. بعض مرتبہ والدین کہتے ہیں جی ہمیں اپنے خاندان میں یا اپنی برادری میں کرنی ہے، ادھر برادری نہیں ہوتی. بعض مرتبہ کوئی اور معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے شادی نہیں ہوتی. اور عام طور سے لڑکے لڑکی کو کہیں نہ کہیں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تو رابطے میں ہیں، لیکن والدین کبھی مانیں گے نہیں. یہ ان کو کافی لوگوں کا اندازہ بھی ہوتا ہے، لیکن شیطان نے چکر دیا ہوا چل رہے ہوتے ہیں. اول تو شادی ہوتی ہی نہیں ہے. یہ لڑکے جھوٹ بولتے ہیں، خالی مس یوز کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. اگر کہیں ہو بھی جائے تو اس لڑکی کی اس لڑکے کے دل میں شادی کے بعد عزت ہی نہیں رہتی. ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ لڑکے کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ اس نے ماں باپ کے گھر میں رہتے ہوئے جنہوں نے پالا پوسا اس کی عزت کا خیال نہ کیا، یہ میری عزت کا کیسے خیال کرے گی؟ تو اعتماد کی فضائی قائم نہیں ہوتی. دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس لڑکے کو جو کہ حرام کی عادت ہوتی ہے، لڑکی اندھی ہوئی ہوتی ہے. جب شادی اول تو ہوتی نہیں، شادی اگر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ لڑکے کو تو عادت ہوتی ہے جگہ جگہ منہ مارنے کی.
وہ جب شادی کے بعد لڑکی کو کھلتا ہے کہ جیسے وہاں بھی منہ مار رہا ہے، وہ وہاں بھی منہ مار رہا ہے، پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اول تو شادی ہوتی ہی نہیں، اگر ہو جائے کہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے اگر لڑکی کے جسم سے بدبو بھی نکلے نا، کہتے ہیں کیا خوبصورت خوشبو ہے، اس کی غلط بات کی بھی تعریف کرتا ہے، اسے مطلب نکالنا ہوتا ہے۔ شادی کے بعد وہ گرل فرینڈ نہیں رہتی، وہ بیوی ہو جاتی ہے۔ جب بیوی ہو جاتی ہے تو کہتے تو میرے پاؤں کی جوتی ہے۔ شادی سے پہلے چوری کر کے، حرام کر کے، یا اپنی گنجائش میں سے کہیں بھی اس کے لیے تحفے لے کے آتا ہے، مطلب نکالنا ہوتا ہے۔ اور جب اول تو شادی ہوتی نہیں، اگر ہو جائے تو بعد میں کہتے ہیں جو میری تو تنخواہ 20,000 ہے، مجھے تو اس میں سب کو پورا کرنا ہے، تمہارے لیے کیا لاؤں؟ تو وہ کہتی ہے کہ پہلے تم مجھ سے محبت کرتے تھے، میری غلط کو الٹی کو بھی سیدھا کہتے تھے، اب میری جائز بھی نہیں پوری کر رہے، تم وہ نہیں رہے۔ تو یہ فرق تو لڑکا لڑکی میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ ایسی بچیاں اگر شادی ہو کے قسمت سے خاوند کے گھر پہنچ بھی جائیں تو ساس اور باقی جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں اس کو کبھی باعزت مقام نہیں دیتے۔ آوارہ، بدچلن، زندگی بھر اس کا یہ ٹیگ لگا رہتا ہے، زندگی بھر عزت کی نہیں ہوتی زندگی۔ پھر جب ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہوتی ہے، دکھ دے کے آئی ہوتی ہے، ماں باپ کے خلاف آئی ہوتی ہے، تو وہ بھی کسی پریشانی میں پھر اس کی سپورٹ نہیں کرتے۔ بہت سارے معاشرتی نقصانات ہیں اس کے اندر، زندگی بھی مصیبت بنتی ہے۔ اور اللہ کی ناراضگی تو اپنی جگہ وہ تو ہے ہی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو کسی کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس کی شکل ایسی ہے، ایسی گریس ہے، پرسنالٹی ایسی ہے، انتہائی بیوقوفی کی باتیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جب بھی انسان ٹیلی فون پہ بات چیت، چیٹنگ وغیرہ شروع کرتا ہے تو اگلا مرحلہ ملاقات کا آتا ہے، بچ نہیں سکتے۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں تشریف لائے، سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کسی نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا اللہ میں آپ کا دیدار چاہتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب ارنی انظر الیک، اللہ میں آپ کا دیدار چاہتا ہوں۔ باقی ایوب علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، اور کتنے انبیاء کسی نے نہیں کہا۔ تو علماء نے، مفسرین نے لکھا کیوں نہیں کہا، انہوں نے ہی کیوں کہا؟ تو مفسرین نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کوہ طور پر بات چیت ہوا کرتی تھی، اور یہ اصول ہے جب بات چیت ہو تو اگلا مرحلہ ملاقات کا کرتا ہے، دل کرتا ہے ملاقات بھی ہو جائے۔ تو ٹیلی فون پہ خالی بات چیت کر لینا اتنا آسان نہیں ہے، پھر اگلا مرحلہ ملاقات کا ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں؟ پھر سارے حجاب اتر جاتے ہیں اور پتہ تب چلتا ہے جب سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، کوئی بندہ زندگی میں آپ کو ایسا نہیں مل سکتا جس نے چھپ کے زنا کے گناہ کیے ہوں اور اس کی زندگی میں خوشیاں ہوں، ممکن ہی نہیں ہے۔ امی سے چھپاؤ، ابو سے چھپاؤ، اس سے چھپاؤ، اس سے چھپاؤ، زندگی بھر اسی مصیبت میں گزر جاتی ہیں۔ ایک اور بات بہت تسلی سے سمجھ لیجئے، اللہ رب العزت نے ہر انسان کا ایک کوٹا مقرر کیا ہر چیز میں۔ ہمارے سانس کتنے ہیں اس کا ایک کوٹا، یعنی ایک کاؤنٹنگ ہے، جب وہ پوری ہو جائے گی تو پھر واپسی۔ ہم نے کتنے گندم کے دانے کھانے ہیں اس کا بھی ایک کوٹا ہے، مرغی کتنی کھانی ہے، بکرا کتنا کھانا ہے، دالیں کتنی کھانی ہیں، سبزیاں کون سی اور کتنی کھانی ہے، فروٹ کون سا اور کتنا کھانا ہے۔ ہر چیز کا ایک کوٹا ہے، ہر آدمی کا وہ اپنا اپنا ہے، سب کا مختلف ہے۔ تو ہر چیز کا، ہر معاملے کا ایک کوٹا اللہ رب العزت نے بنایا۔ جب وہ کوٹا پورا ہو جاتا ہے تو پھر بلا لیتے ہیں، آ جاؤ بھائی۔ جیسے شوگر والوں کی شوگر کا کوٹا پورا ہو جاتا ہے تو پھر ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں جناب اب آپ شوگر چھوڑ دیجئے، کہ آپ کھا چکے ہیں، اب مزید اچھی زندگی گزارنی ہے، مطلب کوٹا کم ہو گیا نا، تھوڑا رہ گیا پیچھے، جو اللہ نے دینا تھا اس کو اس حساب سے ہر چیز کا کوٹا ہے۔ اسی طرح جتنے لقمے کھانے ہیں، گھونٹ پانی پینے ہیں،
ان سب چیزوں کا کوٹا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کی جنسی ضرورت اور تقاضا پورا کرنے کا بھی کوٹا ہے ہر آدمی کا، کہ اس نے زندگی میں یہ ضرورت، یہ جو تقاضا ہے اس کا، یہ اتنی مرتبہ پورا کرنا ہے۔ ہر آدمی کی یہ بھی ایک کاؤنٹنگ ہے۔ جس نے تو صبر کیا اور حلال اور پاکیزہ طریقے سے اس کوٹے کو پورا کیا، اس کی زندگی میں خوشیاں بھی ہوں گی، سکون بھی ہوگی، عزت بھی ہوگی۔ اور جس نے وقت سے پہلے حرام طریقے سے اس کوٹے کو پورا کرنے کی کوشش کی، پھر شادی کے بعد روتے پھرتے ہیں یا روتی پھرتی ہیں کہ جی میری طرف توجہ نہیں دیتا، کہ کوٹے کو تو خود چھیڑ دیا نا، اس کو استعمال کرنا تھا شادی کے بعد، پہلے شروع کر دیا۔ جب یہ معاملہ شروع کر دیا تو خود ہی چھیڑا نا فطرت کے معاملے کو۔ جب چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تو پھر زندگی کے اندر پریشانیاں ضرور ہوں گی، اور قیامت کے دن بھی شرمندگی ہے اگر توبہ نہ کی۔ کوئی بھی آدمی پرسکون زندگی، اللہ کے سامنے سرخرو رہنے والی زندگی حیا کے بغیر نہیں گزار سکتا۔ اسی طرح برقعوں کا استعمال، برقع کس لیے ہے جی؟ پردے کے لیے۔ یہ سادہ ہونا چاہیے، کالے رنگ کا ہو بس، اور کھلا ڈولا ہو۔ آج کل برقعوں کا استعمال بھی ایسا ہو گیا کہ برقع بعض مرتبہ کپڑوں سے زیادہ خوبصورت، اب جی لال رنگ کا برقع اور گلابی رنگ کا برقع، اور جناب اس کے اوپر کام ہوئے ہوئے، چمکدار کام ہوئے ہوئے، موتی بنے ہوئے، ستارے بنے ہوئے، یہ کیا مصیبت ہے؟ یا اتنا باریک برقع کہ جس کے اندر سے کپڑے ہی نظر آ رہے ہیں، یہ تو برقع نہ ہوا، خالی ٹوپی ڈرامہ ہی ہے، یہ تو پردہ نہیں ہے۔ بھئی اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتے۔ تو برقع اگر عورت پہنے تو پھر سادہ ہو، اور بہتر یہ ہے کہ صرف کالا رنگ ہو یا اتنا ڈارک ہو کہ کالا ہی محسوس ہو، اور اس کے اوپر جو اسکارف ہے برقعے کے اوپر جو پہنا جاتا ہے وہ بھی کالے رنگ کا ہی ہو۔ اب بعض مرتبہ برقع مختلف رنگ کا ہوتا ہے، بعض مرتبہ برقع تو کالا ہو جاتا ہے لیکن اوپر اتنا کلرفل اور اٹریکشن والا اسکارف ہوتا ہے کہ وہی گناہ کی طرف دعوت دینے لگتا ہے۔ برقعے کا تو مطلب یہ ہوا کہ دوسرے کی توجہ نہ پڑے، تو برقع بھی سادہ ہونا انتہائی ضروری۔ جوان بچیاں جب گھروں سے باہر نکلیں سادہ برقع پہن کر نکلیں۔ اب تو یہ باتیں کون مانتا ہے؟ کس نے اب اس پر عمل کرنا ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تبھی عمل کرنے والے بھی آئیں۔ اب تو ہم نے چھوڑ دیا یہ باتیں، ہم تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن بہرحال دل کا غم ہے، کہہ رہا ہوں، لیکن اب کون عمل کرتا ہے اس پہ؟ بچیوں کو چاہیے کہ سادہ برقع پہن کے گھروں سے نکلے۔ آج سے 40-50 سال پہلے، 30 سال پہلے تک بھی کافی حیا کا ماحول تھا۔ جوان بچیاں جب گھروں سے نکلتیں تو برقع پہن کے نکلتیں، اور چال ایسی رکھتیں کہ لوگ سمجھتے کہ بڑھیا اندر ہے۔ برقعے میں نکلی ہوئی عورت بھی اس طرح چلتی کہ کسی دور سے دیکھنے والے کو پتہ ہی نہ چلتا کہ جوان ہے، اس طرح چلتی۔ کبھی ہمارے ہاں ایسا بھی حیا کا سلسلہ ہوتا تھا۔ اسی طرح خوشبو کے بارے میں فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عورت گھر سے نکلے تو پردہ کر کر نکلے، اور خوشبو ایسی نہ لگائے کہ قریب سے گزرنے والوں کو خوشبو محسوس ہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر مردوں میں پھرتی ہے وہ ایسی ویسی ہے۔ محدثین نے ایسی ویسی کا ترجمہ کیا کردار کی ٹھیک نہیں۔ آج تو ایسی خوشبو لگا کے نکلتی ہیں کہ قریب تو دور کی بات، گزرنے کے بعد بھی دیر تک آتی رہے۔ تو تیز خوشبو لگا کے عورتوں کا نکلنا، نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عورتیں کردار کی ٹھیک نہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ایسا نازک معاملہ ہے کہ عورتیں جس راستے سے گزر جاتی ہیں اس کے قدموں کے نشان پڑ جائیں، اس قدموں کے نشان پر پیچھے کو غیر محرم اپنا قدم رکھ دے تو شیطان اس کے اندر بھی شہوت بیدار کر دیتا۔ اتنا معاملہ ہے۔ شریعت نے تو یہ کہا اگر کسی نے برتن میں کچھ کھا لیا ہے تو اس کھائے ہوئے برتن میں غیر محرم وہ باقی چیزیں استعمال نہ کرے۔ بعض مرتبہ یہ بچی ہوئی شادیوں میں، گھروں میں، قریب رشتہ داروں میں، ان معاملات کی وجہ سے بھی کام خراب ہو جاتا ہے۔
اور اگر کسی کے دل میں میلان آ گیا اور فوری طور پر علاج نہ کیا تو پھر تباہی یقینی ہوا کرتی ہے۔ اور شریعت نے تو یہ کہا کہ عورت کپڑے بھی ایسی جگہ نہ لٹکائے رکھے کہ غیر محرم کی نظر اس کے اوپر پڑے۔ اسی طرح موسیقی کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے، ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ میں توحید کو پھیلانے اور آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اپنی بعثت کا مقصد آلات موسیقی کو توڑنا۔ اور ہم نے تو گھروں میں میوزک تھیٹر بنائے ہوئے ہیں، منی سینما بنائے ہوئے ہیں، ہم قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو کیا شکل دکھائیں گے؟ ایک سے بڑھ کر ایک میوزک انسٹرومنٹ ہمارے پاس آج موجود۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں ان کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، خرید کے لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، فرمایا موسیقی کے سننے سے دل میں گناہ کی خواہش اس طرح ابھرتی ہے جیسے بارش کی وجہ سے زمین سے گھاس اگاتی ہے۔ بنجر زمین ہو، بارشیں ہوتی رہیں، گھاس اگائے گی، یہ پکی بات ہے۔ بالکل اسی طرح جو بھی گانا سنے گا یا گانا سنے گی اس کے دل میں زنا کی خواہش ضرور پیدا ہوگی، اگرچہ وہ جھوٹ بولتا رہے یا بولتی رہے کہ میرے اندر پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا یقین ہے ہماری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا حرف غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی گانا سنتا ہے یا سنتی ہے اور کہے کہ میرے دل میں گناہ کے خیالات پیدا نہیں ہوتے، زنا کے خیالات پیدا نہیں ہوتے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یا جھوٹ بول رہی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں اس سے بھی اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، حدیث کے اندر آتا ہے جو عورت اس لیے بنی اور سنوری کہ کوئی غیر محرم مجھے دیکھ کر خوش ہو، یا کوئی مرد اس لیے بنا اور سنورا کہ کوئی غیر محرم عورت مجھے دیکھ کر خوش ہو، میرا کزن یا کلاس فیلو یا کوئی رشتہ دار، میں اس لیے تیار ہو کے مارکیٹ جاؤں، شادی ہال میں جاؤں، فنکشن میں جاؤں، پارٹی میں جاؤں، فلاں دن کو منانے جاؤں، فلاں رات کو منانے جاؤں، کہ کوئی غیر محرم مجھے دیکھے اور خوش ہو۔ حدیث کے اندر آتے ہیں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا۔ اس کو تو غیر محرم کی محبت کی نگاہ چاہیے تھی، وہ مل گئی، آگے پھر جہنم کی آگ اور قبر کا عذاب تیار ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں میں اس کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ ہمیں کس کی نظر اپنے اوپر ڈلوانی ہے، غیر محرم کی یا اللہ کی؟ ہم فیصلے کریں۔ تو یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، تو پردہ کرنا انتہائی ضروری۔ آج کے ماحول میں آپ کو فگر نہیں بتا سکتا، اگر کبھی والدین کی آنکھیں کھل جاتی اور عقل سے پردے ہٹ جاتے اور حیا کو وہ کچھ اہمیت دے دیتے، تو اپنے ہی گھروں میں اور اپنے ہی ارد گرد کے ماحول میں وہ تلاش کریں، ان کو پاک دامن نوجوان کا ملنا مشکل نظر آئے گا۔ حیران ہو جائیں گے اپنی اولادوں کی حرکتوں کو۔ کبھی موبائل تو چیک کریں، کس باپ کے اندر جرت ہے کہ اپنے جوان بیٹے کی جوان بیٹی کے موبائل کو چیک کریں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 100% ہی خرابی ہے، یہ میرا مقصد ہرگز کبھی نہیں رہا، نہ ہے نہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ پاک دامن اور نیک لوگ ہمیشہ موجود ہیں۔ بات ہو رہی ہے اس وقت بہت زیادہ تعداد ایسی ہو چکی ہے کہ اس کے سامنے معاملہ بہت خراب ہو چکا، بہت معاملہ بگڑ چکا۔ آج بھی مجھ سے شام کو کسی نے پوچھا کہ جی کالج کا ٹرپ 3 دن کے لیے جانا ہے تو میں چلی جاؤں، تو بہت ساری لڑکیاں جا رہی ہیں، یہاں کیا کچھ نہیں ہوتا، آپ کو کیا بتائیں۔ کچھ عرصہ پہلے خاتون نے پوچھا، بچی تھی اسٹوڈنٹ، منع کیا کہ مت جاؤ۔ اس نے کہا جی میں اپنے اوپر بڑا مجھے سیلف کانفیڈنس ہے اور میں نے کبھی کسی لڑکے کو جو ہے نا وہ منہ بھی نہیں لگایا، اور اس کو تو میں بالکل گھاس بھی نہیں ڈالتی، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟
منع کیا، اس کو نہیں مانی۔ خیر جی وہ چلی گئی۔ ہوا کیا کہ جس کمرے میں وہ تھی اس کے ساتھ دوسری عورت تھی، لڑکی ہی تھی، اسٹوڈنٹ ہی تھی، کلاس فیلو۔ اس نے اپنے دوست کی اس کی ملاقات کرانے کے لیے اس بچی کو چائے میں کوئی ایسی چیز دے دی کہ وہ ہوش میں نہ رہی۔ اس کے بعد وہ باہر نکل گئی، اپنے دوست کو اندر بلا لیا۔ یہ سب کچھ یہ ٹی وی ڈراموں میں یا فلموں میں دیکھتے ہیں، وہ وہاں جا کے اپلائی کرتے ہیں۔ ہم تو گھر سے ٹی وی نہیں نکال سکتے، ہمیں اور کیا کرنا ہے؟ اتنی تو ہمت ہے نہیں ہمارے اندر گھروں سے ٹی وی نکال دیں، نہیں تو بیوی نے ہمیں نکال دینا۔ اللہ رب العزت حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں انا اغیر ولد آدم واللہ اغیر منی، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیور ہیں، اور کوئی غیرت مند خاوند نہیں چاہتا کہ میری بیوی کے اوپر کسی کی ناپاک نگاہ ڈلے۔ تو اللہ غیرت والے ہیں۔ قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر لیا میرے پاک پیغمبر کے پاک چہرے پہ فقط پاک نگاہیں ڈل سکتی ہیں، کوئی ناپاک نگاہ میرے پاک پیغمبر کے چہرے پہ نہیں ڈل سکتی، بتائیں تو صحیح، دنیا میں تو ہم نبی علیہ السلام کے دیدار سے محروم رہ گئے، قیامت کے دن کی دیدار کیسے حاصل ہوگا؟ ایک ہی طریقہ نگاہوں کو پاک کرنا ہوگا۔ یہ فیصلہ ہو سکتا ہے نا، اگر اللہ چاہیں تو کر سکتے ہیں نا۔ قیامت کے دن یہ فیصلہ ہو جائے میرے پاک پیغمبر کے پاک چہرے پر فقط پاک نگاہیں ڈلیں گی، ناپاک نگاہوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ میرے پاک پیغمبر کے نگاہ چہرے مبارک چہرے پر پڑے، ہمارا کیا بنے گا؟ مرنا نہیں ہے، مرنا تو ہے نا۔ اب 2-3 واقعات نبی علیہ السلام کے گھر کے سن لیجئے تاکہ بات مکمل ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔ اور ہاں، آئندہ 2-3 بدھ کو چھٹی ہے، میں کل سفر ہے انشاءاللہ، سفر شروع ہو رہا ہے، پھر میں نے آنا ہے 25 جنوری کو، تو 26 جنوری کو اتوار ہے، تو 26 کو بیان ہوگا انشاءاللہ یہاں پہ۔ باقی سفر میں ہوتے رہیں گے، تو یہاں جو ہے نا بدھ کا نہ بیان نہ ملاقات، اور اتوار کو بہرحال مولانا محمود انور صاحب یا کوئی نہ کوئی صاحب آتے رہیں گے، مولانا دلگیر خان صاحب، کوئی بھی بیان انشاءاللہ چلتا رہے گا، اتوار والا عصر سے مغرب۔ اب نبی علیہ السلام، اچھا پردے کا حکم قرآن میں آیا، بات کو سمجھیں، پردے کا حکم قرآن میں آیا، پردے کا حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور دین کو سب سے زیادہ صحابہ اور صحابیات نے سمجھا۔ ان باتوں میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے نا کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا، نبی علیہ السلام نے بھی امت کو بتایا، اور سب سے پہلے ان حکم کو سننے سمجھنے اور ماننے والے کون؟ صحابہ اور صحابیات۔ اور صحابہ اور صحابیات میں بھی اگر ہم اور قریب کر لیں اس سرکل کو، تو جو نبی علیہ السلام کی بیٹی ہوں گی اور جو آپ کی بیوی ہوں گی، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری ہوگی، جس بچی نے نبی علیہ السلام کے گھر میں تربیت پائی ہوگی، نبی علیہ السلام سے شدید محبت کی ہوگی، اس نے دین کو کتنا سمجھا ہوگا؟ سمجھا ہوگا کہ نہیں سمجھا ہوگا؟ تو ذرا ان لوگوں کے عمل کو ہم دیکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کے گھر والوں کا عمل کیا خیال ہے؟ دیکھ لیں تھوڑا سا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ امی خدیجہ کی بیٹی ہیں، نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے گھر میں پیدائش ہوئی اور تربیت نبی علیہ السلام نے کی، امہات المومنین نے کی۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ آپ کا کیا معاملہ؟ نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، بات چلی کہ بہترین عورت کون ہے؟ حضرت علی نے جب سنا تو انہوں نے سوچا چلو بی بی فاطمہ سے مشورہ کرتے ہیں، گئے پوچھا فاطمہ دربار میں یہ بات چل رہی ہے، تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے جسے کوئی مرد نہ دیکھے، جسے کوئی غیر محرم نہ دیکھے، نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے۔ بہترین عورت کون؟ یہ کون خاتون ہے جنہوں نے قرآن حدیث کو اللہ کے نبی سے سنا اور سمجھا اور آپ کے گھر میں رہیں؟ کہ بہترین عورت وہ ہے جسے کوئی غیر محرم نہ دیکھے اور کوئی وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے۔ نبی علیہ السلام نے جواب سنا تو کیا فرمایا؟ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک واقعہ ہو گیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب بہت فکر تھی کہ میرے جنازے میں میرے مرنے کے بعد جنازہ کس طرح اٹھایا جائے گا، ایسا نہ ہو
کہ کوئی کہے نبی کی بیوی، نبی کی جو بیٹی ہے قد اتنا ہے، یہ ہے، وزن اتنا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کیا ہے. تو ایک صحابیہ نے ان کو بتایا کہ میں نے دیکھا تھا حبشہ میں کیا ہوتا ہے کہ عورت کے جب جنازہ ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر جھاڑیاں سی کچھ رکھ دیتے ہیں، ڈھانپ دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا جسم کتنا ہے. انہوں نے کہا تم ایسا ہی کرنا ہے، لیکن میرے اطمینان کے لیے مجھے کر کے دکھاؤ، ڈیمونسٹریشن دو. انہوں نے کر کے دکھایا، پھر اطمینان ہو گیا ہاں ایسے لے جانا. اب جتنے بھی لوگ حج عمرے پہ جانے والے ہیں یہ وہاں دیکھیں کہ جب مرد کا جنازہ ہوتا ہے جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، عورت کے جنازے کو انہوں نے ڈھکا ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں بھی بعض لوگ اس کا خیال کرتے ہیں. تو انہوں نے تو یہ بھی نہیں چاہا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی جسم نظر نہیں آ رہا، یہ بھی نہ پتہ لگے کہ لمبی ہے کہ پتلی ہے، موٹی ہے، باڑی ہے، چھوٹی، یہ بھی کچھ نہ پتہ چلے. ایک اور واقعہ سن لیجیے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ میری عائشہ تو آدھا دین ہے. ہزاروں احادیث ان سے روایت ہیں. آج امت نے ان سے دین بہت سیکھا. نبی علیہ السلام سے دین سیکھا انہوں نے، تو انہوں نے سمجھا ہوگا نا کہ چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں اور باقی معاملات کے نہیں سمجھے ہوں گے. تو ان کی بات سن لیجئے، پکی روایت سنا رہا ہوں آپ کو. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، آپ پردہ فرما گئے، تو آپ کی قبر مبارک میرے حجرے میں بنی. تو اس حجرے کے اس حصے میں، گھر کے اس حصے میں جہاں مبارک قبر تھی، میں اسی طرح آتی جاتی تھی جیسے پہلے آتی جاتی تھی، کیونکہ میرے شوہر ہیں. پھر فرماتی ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد میرے والد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور ان کی قبر بھی میرے حجرے کے اسی حصے میں بنی. تو میں اسی طرح آتی جاتی رہی کہ ایک والد ہیں اور ایک خاوند ہیں. پھر فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور اسی حجرے کے حصے میں ان کی تدفین ہوئی اور وہاں ان کی مبارک قبر بنی، میں نے پردہ لگا لیا کہ اب ایک غیر محرم آ گئے. پھر میں اس طریقے سے اس حصے میں نہیں گئی. انہوں نے تو اتنا خیال کیا. ہم تو آج کے اس ماحول میں جب معلوم ہے کہ ہر طرف فحاشی اور عریانی اور مردوں کی موقع پرستی اتنی ہو چکی ہے، آج گھر میں کوئی خاندان میں کوئی عورت ہو، بیوہ ہو جائے، مجبور ہو جائے، خاندان کے قریبی لوگوں سے مدد مانگنے لگ جائے، یہ خاندان کے لوگ وہاں پر بھی عزت کا سودا کرتے ہیں. اتنی بے حیائی اور اتنی بات آ گئی کہ کسی غریب اور مجبور کو اس کی بھی بے کسی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس اینگل سے اتنے معاملات خراب ہو گئے. تو ہم کچھ تو فکر اور عقل کریں، کچھ تو اس پہ اوپر فکر کریں کہ حیا اور پاک دامنی. اور یہ بھی سن لیجئے، حدیث کے اندر آتا ہے تم اپنے آپ کو پاک دامن رکھو، تمہاری عورتیں دوسروں سے پاک دامن رہیں گی. تو یہ عدلے کا بدلہ ہے، ٹٹ فار ٹیٹ ہے. ہم خود اپنا خیال کریں، اللہ ہماری عورتوں کو محفوظ رکھیں گے. اب کوئی بھی نوجوان، کوئی بھی بندہ چاہے کتنی خوبصورتی، کتنی کامیابی سے کوئی گناہ کرے تو اس کا قرض گھر کی کوئی نہ کوئی عورت اتارتی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں صحیح طور پر پردے کو سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور چیز بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو چکی. بعض گھروں میں تو، اکثر گھروں میں تو اب مکس گیدرنگ ہو چکی ہے اور شادی کے موقع پہ الگ الگ تو ہونا ہی ختم ہو گیا. اور کہیں ہے بھی تو وہ واجبی سا ہے، اس لیے اس کو میں نہ ہونے میں ہی شمار کر رہا ہوں. اور بہت تھوڑی جگہ رہ گئی جہاں صحیح طریقے سے مرد الگ ہوتے ہیں، عورتیں الگ ہوتی ہیں. وہاں بھی ایک بڑی غلطی ہوتی ہے. کیا کہ جب دلہن بارات نکلتی ہے نا، وہ کیا اسے کہتے ہیں، وداعی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، رخصتی کے وقت دلہا کو لڑکیوں میں لے جاتے ہیں. بھئی دلہا کی تو ایک لڑکی سے شادی ہوئی ہے نا، وہاں تو درجنوں یا سینکڑوں ہیں، سب تو اس کی محرم نہیں ہو سکتی.
پھر دلہا جاتا ہے تو ساتھ 2-4-10 بھائیوں کو یا کزنوں کو اور کلاس فیلوز کو اور دوستوں کو بھی لے کے جاتا ہے. تو سب تو ان کے محرم نہیں ہو سکتے نا. ایک دوست کی بات سن لیجئے, اسی کے اوپر بات مکمل کرتا ہوں, شاید کسی کو عقل آ جائے, شاید, کیونکہ اب اس ٹاپک کے اوپر سن تو لیا, عمل کرنا ابھی بھی ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. اسی طرح ایک شادی تھی, دلہا میاں اپنے دوست کو لے گئے. دوست کے دل کی آواز یہ تھی, کاش میرے دوست کی دلہن تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر میں چلے, بعد میں میرے دوست کے پاس جائے جس سے نکاح ہوا. ان حقائق کے بعد بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلنے لگی, اللہ کرے کھل جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے, حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما, ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما, ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما, حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما, بے حیائی سے محفوظ فرما. رب کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما. یا الہ العالمین ہماری باتوں کو پاکیزہ فرما, ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما, ہماری راتوں کو پاکیزہ فرما. موبائل اور انٹرنیٹ کے جائز استعمال تک محدود رہنے کی توفیق عطا فرما. ان کے ناجائز, حرام اور غلط استعمال سے ہماری حفاظت فرما. رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما. اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار فرما, والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, متقیوں کا امام بنا. اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما, اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. رب کریم جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتہ عطا فرما, والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما. رب کریم ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما. رب کریم ہم سب کو رزق حلال, آسان, فراخ اور بابرکت عطا فرما, حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما, جہاں اللہ اللہ دن خانقاہوں کی حفاظت فرما, تمام مساجد, مدارس, مراکز عربیہ کی حفاظت فرما, اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. کشمیر میں, انڈیا میں, فلسطین میں, افغانستان میں, شام میں, عراق میں, برما میں, یا اللہ اور بھی جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. رب کریم جو ہماری موت کا وقت آ جائے اللہ ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا. اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا. اللہ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما دینا. اللہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دینا. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع فرما دینا. یا اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دینا. یا اللہ قیامت کے دن بغیر عذاب اور بغیر حساب کے جنت الفردوس میں اپنا قرب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. رب کریم تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما. یا الہ العالمین بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے, اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت اجمعین, آمین یا رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.